السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو انتہائی دلچسپ اور دلوں کو موہ لینے والا واقعہ ہے، یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اسے ضرور سنیں۔ مکہ معظمہ میں اسلام کا پہلا تعلیمی اور تبلیغی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم تھا۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرماتے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوت اسلام اعلانیہ پیش کروں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بس آپ ہی وہ پہلے خطیب داعی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اسی بنا پر آپ کو اسلام کا خطیب اول کہا جاتا ہے۔ نتیجتاً کفار نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ، والدہ اور آپ کے خاندان آپ کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھے، مگر جب ہوش آیا اور آنکھ کھلی تو آپ رضی اللہ عنہ کے زبان پر جاری ہونے والا پہلا جملہ یہ تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تمام خاندان اس بات پر ناراض ہو کر چلے گئے کہ ہم تو اس کی فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو کوئی شے کھانے یا پینے کے لیے اصرار سے کہتی، لیکن اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مرتبہ یہی جواب ہوتا کہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ لخت جگر کی یہ حالت زار دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی: واللہ، خدا کی قسم، مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، چونکہ انہیں ابھی اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر اور ان کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کو نہیں جانتی۔ ہاں، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے ساتھ تیرے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا آپ کی والدہ کی ہمراہ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو ان کی حالت دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور کہنے لگی: مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے تمہارا بدلہ لے گا۔ آپ نے فرمایا: ان باتوں کو چھوڑ دو، مجھے صرف یہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا: فکر نہ کرو بلکہ بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا: سلام صالح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہی تشریف فرما ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: اللہ کی قسم، میرے اوپر لازم ہے کہ میں کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے بخیریت نہ دیکھوں لوں۔ اس لیے حضرت ابو بکر کو دار ارقم لایا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق زار کو اپنی جانب آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھام لیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق زار پر جھک کر اس کو بوسے لینے لگے۔ تمام مسلمان بھی آپ کی طرف لپکے اور آپ رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رغبت طاری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اپنی حالت کا کچھ ملال نہیں۔ مجھے تو اس بات کا صدمہ تھا کہ وہ لوگ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ میری والدہ حاضر خدمت ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دولت ایمان سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ دولت ایمان سے شرف یاب ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نیک خاتون اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں:
پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو تکتے رہنا، دوسرا اللہ کا عطا کیا ہوا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنا، اور تیسرا میری بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا۔ جب انسان خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ ذات اپنی شان کریمانہ کے مطابق اسے ضرور نوازتا ہے۔ اس اصول کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ آپ کو سفر میں نبی کی رفاقت نصیب رہی، یہاں تک کہ غار شور کی تنہائی میں آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا۔ اسی طرح مالی قربانی اور فراوانی کے ساتھ نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جس قدر نفع ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال سے نہیں دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو جدائی کے چند لمحے کاٹنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ وہ ساری رات ماہی بیاب کی طرح بیتاب رہتے، اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک وہ حضور کا چہرہ اقدس دیکھ نہ لیتے۔ سبحان اللہ! یہ تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے سسٹر انشاءاللہ لے کے آئے گی ایک اور نئی ویڈیو۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔